میرا نام نعیم ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب ریلوے میں جاب کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گریجویشن کے لیے مجھے لاہور جانا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرے گھر والے مجھے ہاسٹل میں بھیجنے کے سخت خلاف تھے۔ بقول اماں کے ہاسٹل کے کھانے کھا کر میری صحت کا ستیہ ناش ہو جانا تھا۔ میری صحت ماشاءاللہ کافی بہتر تھی۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ کالج کی لائبریری سے لے کر آن لائن ریڈنگ تک میں نے ہر طرح کی بکس پڑھ رکھی تھی، لیکن میں ہر چیز کو علم کی حد تک پڑھتا تھا۔ میرے پاس میں دو ہی شوق تھے، ایکسرسائز اور بکس ریڈنگ۔ بکس نے میرے علم میں بہتری لائی اور ایکسرسائز نے میرے فٹنس میں۔ ابھی لاہور کہاں رہائش رکھنی ہے، اس پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک دن میری اماں کے میکے گاؤں سے ان کی سہیلی کسی کام سے ہمارے گاؤں آئی۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ ان کی کزن شازیہ کا لاہور میں ڈبل سٹوری گھر ہے، جہاں وہ اپنے میاں بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا میاں اور بیٹا دونوں ٹرک ڈرائیور ہیں اور لاہور سے کراچی، کوئٹہ، پشاور تک لمبے پھیرے لگاتے ہیں اور ہفتوں گھر نہیں آتے، اور وہ اکیلی خواتین اکیلی رہنے سے بھی پریشان ہے کہ زمانہ خراب ہے اور کرایہ داروں سے بھی ڈرتی ہے کہ جانے کون کیسا ہے۔ انہوں نے اماں کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، وہ شازیہ آنٹی سے بات کرے گی اور پھر انہیں بتائے گی کہ میری آزاد کی ساری خواہشیں دم توڑنے کی تھی، لیکن کیا کرتا۔ چند دن بعد اماں کی سہیلی کا فون آیا کہ سب بندوبست ہو گیا ہے۔ ان کی کزن جو اماں کو بھی جانتی تھی بہت خوش ہوئی کہ گھر کا بچہ مل گیا ہے، آسرا رہے گا۔ اور یوں ایک دن میں اپنے ابا کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ماں کی بہت سی دعائیں اور بہت سی پنجریاں بھی ہمراہ تھی۔ ابا مجھے لاہور چھوڑنے آئے اور شدرا میں ان کا گھر تھا۔ ہم صبح 11 بجے پہنچے۔ آنٹی شازیہ نے بہت خوشی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھے ساتھ لگا کر بولی، بہت چنگا ہویا تم یہاں آ گئے۔ وہ جانے کیا سوچ کر مجھے ساتھ لگا رہی تھی۔ مجھے اپنا پتہ ہے کہ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ابا واپس چل دیے۔ تب تک آنٹی شازیہ سے ہی باتیں ہوتی رہی۔ ان کی بہو کسی سہیلی کی شادی کی شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ گئی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد آنٹی نے کہا، آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ 2 منزلے گھر تھا جس کی اوپر والی منزل پر 2 کمرے، ایک ہال اور کچن باتھ تھا۔ میں نے شکر کیا کہ پرائیویسی ہے۔ میں نے کہا میں اوپر والی منزل پر رہائش رکھوں گا۔ انہوں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، بے شک اوپر سو جانا، لیکن رہنا نیچے بھی، ہم اکیلے رہ کر بور ہوتی ہیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ آنٹی شازیہ گھریلو دوپٹہ میں اتنی بڑی نہیں لگتی تھی جتنا میں نے سوچا سمجھا تھا۔ تھوڑی سی موٹو، 40 سال کے آس پاس ہی لگتی تھی۔ شام کے وقت میں اوپر اپنا سامان سیٹ کر رہا تھا۔ ہال کو ایکسرسائز کے سامان سے سجایا، ایک کمرے کو اسٹڈی روم اور اپنے ناولز کو سجایا اور چھپایا۔ تبھی باہر والے دروازے پر کسی نے بیل دی۔ گھر کا اکلوتا مرد ہونے کی وجہ سے میرا فرض بنتا تھا کہ دیکھو باہر کون ہے۔ میں نے منڈیر سے نیچے جھانکا۔ جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا، کوئی لڑکی جھکی دروازے کے پاس سامان رکھ رہی تھی۔ دوسری لڑکی ٹیکسی میں بیٹھی اس کے دروازے کھولنے اور اندر جانے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی آنٹی کی بہو ہے۔ آنٹی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے آنٹی نے نیچے سے آواز دی اور میں نیچے کو چلا گیا۔ سامنے برآمدے میں آنٹی پلنگ پر نیم دراز لیٹی تھی، چادر بس نام کی لی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے گھسک کر جگہ بنائی اور کہا کہ ادھر آ جاؤ بچے، اور میں ان کی سائڈ پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ سامنے کرسی پر وہ بھی لڑکی بیٹھی تھی، شانے پہ دوپٹہ اٹکا ہوا جو کوشش کے باوجود ان کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی آنٹی کی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے مخاطب کیا کہ یہ عمرین ہے، میری بہو، تمہاری بھابھی، اور امرین یہ نعیم ہے۔ بتایا تھا نا کہ میں نے تمہیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور سمائل دی، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں تھوڑا سا جھجکا اور پھر ہاتھ بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا بنانے میں مگن ہو گئی اور خالہ مجھے اپنے گھر کی اور میری ماں کی کہانیاں سناتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد میں اٹھنے لگا تھا کہ آنٹی نے کہا، لو تم جا رہے ہو؟ اتنی رونق لگی تھی اور اندر بیٹھتے ہیں۔ باہر ہلکی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے لیے امرین کے کمرے میں آ گئی۔ سامنے بیڈ سجا پڑا تھا، کارنر پر بھابھی اور ان کے بندے کی فوٹو لگی پڑی تھی۔ بہت ہی عام سا بندہ تھا۔ بھابھی سرخ لہنگے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ٹیبل پر فریم میں سجی تصویر میں جس میں سرخ تیل ہلکا سا دکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی آ گئی۔ بات کرتے کرتے جب میری نظر ان سے ٹکراتی تو وہ نگاہ پھیر لیتی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بولی، اماں آپ دوائی کھا لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے قریب آ کر انہیں دوائی کھلانے لگی۔ ہلکا جھکنے سے ان کا دل چمکنے لگا۔ میری نظر رک گئی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا
تھا کہ وہ جلدی سے سیدھی ہو جائیں اور ہلکا سا گھورا۔ کچھ دیر بعد خالہ بولی، ارے عمرین چائے بنا لا، سر پھٹ رہا ہے۔ آنٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر دبایا اور بھابھی چائے بنانے چلی گئی تو میں نے کہا شکر ہے آپ نے چائے، بولی میری بہت عادت ہے۔ تب وہ ہنسی اور بولی تو بتا دیتے نا، تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، جو دل کرے کرو۔ میں نے کہا واہ جی، اور تھوڑی ہمت کر کے کہا آپ کس چیز کی دوائی کھاتے ہیں؟ کہنے لگی بلڈ پریشر کی۔ میں نے کہا او اتنی کم عمر میں بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے۔ میں نے مکھن لگایا، لو بڈھی ہو گئی ہوں اب تو میں۔ انہوں نے مایوسانہ جواب دیا، ارے نہیں آنٹی، آپ تو لگتی ہی نہیں بھابھی کی ساس، بڑی بہن لگتی ہیں۔ ایسا کہنے سے وہ اچانک کھل اٹھی۔ میں نے اگلا تیر چلایا اور کہا سچی آپ بہت گریسفل ہیں، سچی۔ وہ جیسے شرما سی گئی اور کہا چل جھوٹے۔ میں نے کہا سچی آپ تو ابھی جوان ہیں۔ ایک چمک ان کی آنکھوں میں لہرائی جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار دیکھ کر، اور کہا اچھا جی کیا کیا گریس ہے؟ انہوں نے ہلکا جھک کر پوچھا۔ ابھی میں بتانے لگا تھا کہ بھابھی کے قدموں کی آہٹ سے وہ سیدھی ہوئی اور ذرا الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ میری کتابی علم نے بتایا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ چائے پیتے وقت وہ عام باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے کہا چلو آپ ریسٹ کریں، میں بھی چلتا ہوں۔ تب وہ بھی اٹھی اور کہنے لگی میں بھی چلتی ہوں اپنے کمرے میں، یہ تو امرین کا کمرہ ہے، اور میرے ساتھ ہی چل دی۔ بھابھی الماری کھولے ساری شاپنگ اندر رکھنے میں بزی ہو گئی۔ باہر نکل کر میں زینوں کی طرف جانے لگا تو ان کی آواز آئی، بہت بے مروت ہو بھائی، یہ بھی نہیں کہا آنٹی آپ کو کمرے تک چھوڑا ہوں، طبیعت خراب ہے میری۔ میں شرمندہ ہوا اور کہا چلیے نا، برآمدے کے اینڈ پر ان کا کمرہ تھا، آؤ تمہیں اپنا کمرہ دکھاؤں۔ وہ مجھے دعوت دیتی اندر گئی اور ان کے کمرے میں بھی ان کی تصویر ٹنگ کی ہوئی تھی، کچھ سال پہلے کی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ واہ کیا کمال تصویر ہے۔ تب وہ مڑی اور کہا یاد آیا، اب بتاؤ کیا گریس نظر آیا مجھ میں؟ میں تھوڑا سا جھکا اور کہا آپ مکمل گریسفل ہے۔ لو یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے ہلکا سا ابرو خم کیا اور شرماؤ نہیں تو بات، تم کتنے شائی ہو۔ انہوں نے میرے رخسار کو چھوا، ان کا لمس آتشین تھا۔ میں نے تھوک نگلا اور کہا تو بتا دو۔ میرے اندر ہمت جاگی، میرا کتابی علم مجھے الارم دے رہا تھا۔ آپ غصہ کر گئی تو لو اپنی تعریف پر کون غصہ کرتا ہے؟ انہوں نے مجھے بڑھاوا دیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا آپ کا فگر بہت کمال ہے۔ آپ ایک لمحے کو چپ سی ہوئی، اتنی تیزی کی انہیں امید نہ تھی، اور امید مجھے بھی کہاں تھی، بس بول دیا تو بول دیا۔ اگلے لمحے ان کی گال گلابی سفید، گول چہرہ سرخ انار سا ہو گیا، اور ان کی آنکھوں میں پھر وہی چمک لہرائی۔ وہ بولی بدتمیز۔ میں نے جان بوجھ کر منہ بنایا اور کہا دیکھا ڈانٹ دیا نا۔ ارے کب ڈانٹا؟ وہ میرے پاس آئی اور کہا یہ لاڈ سے کہا ہے۔ میں نے ہمت پکڑی اور کہا تو لاڈ سے ایک بات میں بھی پوچھ لوں گی۔ انہیں شاید اندازہ ہو گیا تھا کیا بات ہے، ان کی آواز لرزی۔ میں نے کہا اس گریسفل چیز کا سائز کیا ہے؟ میں نے آخری حد تک ہمت جمع کر کے آر یا پار سوال پوچھ لیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ مجھے لگا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میں سر جھکائے باہر نکلنے لگا۔ دروازہ کھول کر میں 2 قدم باہر نکلا ہی تھا کہ ان کی آواز آئی، بدو لڑکے۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ دروازے کے بالکل پاس لگی کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا 40، ساتھ ہی شرما کر دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل دھڑک اٹھا اور دل میں نعرہ گونجا۔ وہ مارا اپنے کمرے میں آ کر اسی بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے لگنے لگا کہ آنٹی بچے باز ہے، میرے جیسے بچہ جو کافی کلین بھی ہے اور گھر میں بھی ہے، بہترین شکار تھا۔ ابھی میں ان سوچوں میں تھا، اچانک کمرے میں کسی بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر فون بج رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، میں گاؤں کا بندہ تھا، سوچا کسی کا گھر ہے، جانے کس کا فون ہو۔ کچھ دیر کے بعد فون بند ہو گیا۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ سیڑھیوں پر سے آواز آئی، نہیں۔ میں چونک کر بولا جی یہ بھابھی تھی، کمبل لے لو سیڑھیوں پر آ کر۔ وہ وہیں سے بولی۔ میں ویسے ہی کمرے سے باہر نکلا، وہ سیڑھیوں پر 2 قدم نیچے کھڑی تھی۔ جاگ رہے تو انٹرکام کیوں نہیں اٹھایا؟ لائٹ چلتی رہی، دیکھ کر آواز سی، کمبل رکھنا بھول گئی تھی، رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ میں سمجھا فون ہے، مجھے انٹرکام کا نہیں پتا۔ میں صحن میں روشنی میں کھڑا تھا اور وہ ہلکے اندھیرے میں۔ مجھے لگا بات کرتے کرتے ان کی نظریں کہیں اور رک گئی ہوں۔ وہ جیسے ہی چونکی ہوں، جلدی سے نظر گھما کر انہوں نے بلینکٹ دیا اور کہا بیل دیتی ہوں، فون سن لینا۔ میں کمبل لیے اندر آیا تو میری نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی، تو میں نے سوچا اس لیے بھابھی چون گئی ہوگی کہ
के इतने में बेल फिर बजी और दूसरी तरफ भाभी थी। इन्होंने मुझे इंटरकॉम का बताया और कहा कि कभी कोई अचानक काम हो तो इंटरकॉम यूज कर लेना। इसका दूसरा सेट मेरे कमरे में ही है। मेरे अंदर जैसे ढोल से बजे। मैंने शुक्रिया कहा और कहा जी जरूर। तब इन्होंने 2-4 बातें के बाद कॉल काट दी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली। 11 होने वाले थे तो जिस्म एक्सरसाइज के लिए टूट रहा था। देर से ही लेकिन वर्जिश तो करनी थी ना। मैं हाल ही में टेबल पर टांगे जमाकर डंट शुरू कर दिए थे। साथ ही मेरा जहन एंटी और भाभी के बारे में सोच रहा था। वार्म अप के बाद मैंने शर्ट उतारी और प्रैक्टिस करने लगा। कानों में हैंड फ्री लगाकर तेज धुन पर एक्सरसाइज। अचानक मुझे किसी ने छुआ। मैं चूम पलटा तो वो भाभी थी। कब से आवाज दे रही हूँ आंटी और तुम यहाँ पहलवान बन रहे हो, इन्होंने गड़बड़ा कर कहा। हम बिल्कुल साथ लगे थे। जल्दी से आओ आंटी नाश्ते पर वेट कर रही हैं। वो तेजी से पलटे। कुछ देर बाद जब मैं नीचे गया तो आंटी सामने बैठी थी। आज तो बहुत गजब डाल रहे थे। इनकी कमीज का गला काफी खुला था। मेरी आंखें चमकी तो इन्होंने मुझे घूर कर भाभी का एहसास दिलाया और अपने पास जगह दी। भाभी नाश्ता लेने गई हैं तो मैंने कहा कैसी तबीयत है ग्रेसफुल लेडीज की, आज तो गजब ढा रही है। इन्होंने ओले से कहा बुद्धू ग्रेसफुल के साथ मैं सास भी हूँ, ध्यान से और बहुत बेहतर हूँ। कहीं जाने का इरादा है क्या?